وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین اما بعد. سورۃ الجمعہ مدنیہ، سورہ جمعہ جو ہے مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے تمام انسانوں کو ایمان کی دعوت دی ہے، اور ساتھ میں یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے کہ یہودی تورات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. تورات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا ذکر ہے. آپ پر ایمان نہ لانا تورات کی بھی خلاف ورزی ہے. دوسرے رکوع میں جو ہے جمعے کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت ناجائز ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تجارتی قافلے کی وجہ سے یا کسی تجارتی سرگرمی کی وجہ سے دینی فریضے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کہیں دنیاوی شوق
اور دینی فریضہ ایک ساتھ جمع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ دنیاوی نعمتوں سے کئی درجے بہتر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ دنیاوی نعمتوں سے کئی درجے بہتر ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ سے جو رزق حاصل کیا جا سکتا ہے فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، نافرمانی کے ذریعے حاصل کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرے رکوع میں جمعے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، الملک جو کہ بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، تقدس کا مالک ہے، العزیز زبردست ہے، حکیم حکمت میں کامل ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین، وہی تو ہے جس نے بھیجا امیوں میں انہی میں سے ایک رسول، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی تو ہے کہ جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم، وہ ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، آیاتی، اس کی آیتوں کی، قرآن کی آیتوں کی، اللہ کی آیتوں کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور سنت، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ مقصد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے جو نبی بھیجا ہے وہ امیوں میں بھیجا ہے، یعنی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور نبی بھی انہی میں سے بھیجا ہے، یعنی امی کو بھیجا ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا انہی میں رسول بھیجا، اس کو کہ جس کو بھی پڑھنا نہیں آتا، اور ان کے ذریعے وہ تعلیمی اور اصلاحی انقلاب جو ہے دنیا میں لایا کہ جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کہ ناخواندہ تھے، اور ناخواندہ نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا کلام جاری ہوا کہ پوری دنیا اس طرح کلام لانے سے جو ہے عاجز ہے، اور اس کے ذریعے امیوں کو جو ہے بڑے امیوں میں سے جو ہے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، صحابہ بڑے بڑے علماء پیدا کیے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ امیوں میں امی رسول بھیجا، اور اس کے ذریعے جو ہے بڑے بڑے علماء پیدا کیے کہ جن کی نظیر ملنا مشکل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور قدرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو رسول کے آمد کے 3 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آیتوں کو تلاوت کرنا، یعنی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنانا، اور دوسرا ہے تزکیہ کرنا، اور تزکیہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ عام طور پر تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے باطنی گندگی سے پاک کرنے کے لیے۔ باطنی گندگی کیا ہے؟ عقائد کی جو ہے باطل عقائد ہے، اور اخلاق کی جو نجاست ہے، اعمال کی جو گندگی ہے، اس سے پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن تزکیہ کا لفظ ظاہری نجاست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ظاہری نجاست کا مطلب یہ ہے کپڑے اور بدن وغیرہ کا پاک کرنا۔ تو یہاں دونوں شامل ہیں کہ رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ ظاہری گندگی اور باطنی نجاست سے لوگوں کو پاک کرے۔ ظاہری نجاست سے یعنی کپڑے اور لباس وغیرہ، باطنی نجاست یعنی عقائد باطلہ، اخلاق رذیلہ اور اعمال فاسدہ سے لوگوں کو پاک کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا جو مقصد ہے نبی کا وہ کتاب اور حکمت سکھانا ہے۔
کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والے اقوال و افعال ہیں، یعنی سنت ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسرے انہی میں سے لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اب تک ان سے نہیں ملے، اب تک ان میں شامل نہیں ہوئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمت میں کامل ہے۔ آخرین کا جو عطف ہے امیین پر ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف عرب کے لیے بھیجا گیا، عرب میں جو موجود لوگ تھے ان کے لیے بھیجا گیا، بلکہ عرب کے علاوہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آخرین منہم سے وہی لوگ شامل ہیں کہ جو کیا ہے، قیامت تک ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، یا پیدا تو ہو گئے لیکن مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ سب جو ہے آخرین منہم میں شامل ہے کہ نبی کو جو بھیجا گیا ہے صرف اہل عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا گیا ہے جو اب تک نہیں ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودی چاہتے تھے کہ نبی کو جو ہے بنو اسحاق میں سے ہونا چاہیے، اور کفار مکہ چاہتے تھے کہ نبی کو جو ہے کسی بڑے آدمی کو ہونا چاہیے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبوت جو ہے یہ کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تمہارے جو ہے خیالات کو جو ہے دیکھتے ہوئے اللہ کسی کو دے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کیا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن پر تورات لا دی گئی، جن پر تورات کے احکام کا بوجھ لادا گیا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی جیسی ہے، یحمل اسفارا، جس نے بہت سی کتابیں لا دی گئی۔ اسفار صرف ان کی جمع ہے، اور صرف کہتے ہیں بڑی کتاب کو، جن پر تورات لا دی گئی، لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، مثل تو ان کی مثال جو ہے گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس نے بہت سی کتابیں لا دی ہوئی ہوں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جس طرح کتابیں گدھے کے اوپر ہوں تو گدھے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہودیوں کو تورات دی گئی، تورات کے احکام دیے گئے، انہوں نے تورات کے احکام پر عمل نہیں کیا، عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جس طرح گدھے کو کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اسی طرح ان کو بھی تورات سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ علم جو ہے عمل کے بغیر علم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ علم وہی فائدہ مند ہے کہ جس پر کیا ہو، عمل ہو۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح گدھے پر بہت سی کتابیں لا دی گئی ہوں تو گدھے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، ان کو تورات دی، انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو بھی کوئی فائدہ، ان کو بھی کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور خاص طور پر تورات میں اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، تو یہ ایمان نہیں لا رہے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان گدھوں کی طرح ہے کہ جس پر بہت سا بوجھ لادا گیا ہو، جس طرح گدھوں کو فائدہ نہیں ہوتا اس طرح ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ مثال تو یہودیوں کی دی گئی ہے، اور ان میں جو ہے وہ بھی شامل ہیں جو علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم پہ عمل نہیں کرتے۔ مثال تو یہودیوں کی ہے، لیکن ان میں وہ سب شامل ہیں کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہو، جن کو اللہ نے نوازا ہو، لیکن انہوں نے ناقدری کی ہو، ناقدری کر کے علم پر عمل نہ کیا ہو، تو ان کی مثال بھی جو ہے گدھوں جیسی ہے
کہ جس طرح گدھوں پر جو ہے بہت سی کتابیں لاد دی جاتی ہیں، گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں کتابیں تو چلی گئی ہیں لیکن کتابیں جانے کے باوجود ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجیے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تم دعویٰ کرتے ہو، انکم اولیاء للہ، تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، تمام لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں میں آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ کفر اور شرک اور ہر طرح کی گندگی کے باوجود بھی ہم اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ یہودی سمجھتے تھے، یہودی دعویٰ کرتے تھے، سمجھتے تو خیر نہیں تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کفر اور شرک کے باوجود اور ہر طرح کے کام کرنے کے باوجود ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور جنت جو ہے ہمارے لیے ہی منتظر ہے، اور ہم نے مرنا ہے تو سیدھا جنت میں جانا ہے۔ تو یہاں ان کو ایک آسان سا چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں تو ذرا موت کی تمنا کریں۔ تو قرآن آگے بتا رہا ہے کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پتہ ہے یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، اس لیے یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، اور ان کو پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، اور ہم نے موت کی تمنا کی تو فوراً ہی مر جائیں گے، تو اس لیے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ کہہ دیجیے یہودیوں، اگر تم دعویٰ کرتے ہو تم اللہ کے دوست ہو، لوگوں کو چھوڑ، تمام لوگوں کو چھوڑ کر تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں میں آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ موت کی تمنا کرنا جو ہے شرعاً ناجائز ہے، اور ناجائز ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص موت کی تمنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آخرت میں مجھے اس سے بہتر، دنیا میں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے آخرت میں مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ یہ تو دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، حالانکہ آخرت کی نعمتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ تم سمجھنے لگ جاؤ کہ میرے لیے جو ہے آخرت میں کیا ہے؟ جنت ہے، بڑا سامان تیار کیا گیا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجیے کہ موت جسے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم کو مل کر رہے گی، ثم تردون، اور تمہیں لٹایا جائے گا، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، فینبئکم، وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم تعملون، اس بارے میں جو کہ تم کر رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یہ ایمان والو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو فوراً چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، پہلے جو ہے نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ڈھول بجا کر اعلان کیا گیا کہ تجارتی قافلہ آیا ہے، اور عرب میں اس وقت جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید خطبہ سننا ضروری نہیں ہے، تو
تو صحابہ کرام جو ہے خطبہ چھوڑ کر جو ہے اس تجارتی قافلے کی طرف چلے گئے اور اس پر جو ہے پھر یہ پورا رکوع نازل ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے ہوں تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے جمعے کی نماز کے احکام بیان کیے گئے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ایسی صورت میں ہر وہ کام جو جمعے کی طرف جانے میں مخل ہو، صحیح لصلاۃ الجمعہ کے لیے مخل ہو، ہر وہ کام کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ جیسی اذان ہو جائے تو فوراً جو ہے جمعے کی تیاری، جمعے کی نماز کی طرف لپکنا چاہیے۔ فسعوا، سعی تو کہتے ہیں دوڑنے کو، اسی طرح سعی کا دوسرا مطلب اہتمام بھی ہے، اور یہاں سعی کا مطلب کیا ہے؟ اہتمام کرنا ہے کہ فوراً ہی کیا کرو؟ اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ ذکر اللہ سے مراد جو ہے نماز بھی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے خطبہ بھی ہے۔ وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ تو یہاں بیع کا ذکر کیا ہے، مراد جو ہے ہر وہ کام ہے جو صحیح کے لیے کیا ہو، صحیح میں مخل ہو۔ بیع کا اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ پس منظر جو تھا بیع کا تھا، تو اس وجہ سے بیع کا ذکر کیا گیا ہے، یا اس وجہ سے بیع کا ذکر کیا گیا ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے شہر اور بڑے قصبات میں ہوتی ہے، اور وہاں جو اہم کام ہوتا ہے وہاں زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ گاؤں والے تو کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور بیع میں بھی بیع کا ذکر کیا گیا اور شراء کا ذکر نہیں کیا گیا، اگرچہ بیع میں خرید و فروخت دونوں شامل ہیں۔ بیع کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بیچنے والے کم ہوتے ہیں، خریدنے والے کم ہوتے ہیں، تو خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر بیچنے والے اپنی دکانیں بند کر لیں تو خریدنے والے بھی نہیں خرید سکیں گے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فإذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پالو، تاکہ تم کامیابی پالو۔ جب نماز ختم ہو جائے تو نماز ختم ہونے کے بعد جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اذان ہوتے ہی ہر طرح کے کام جو ہے منع ہے، ہر طرح کے وہ کام کہ جس سے جو ہے صحیح میں خلل پڑتا ہو منع ہے، لیکن جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں جو ہے اپنے کام کاج کے سلسلے میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ قرآن کریم میں اللہ کے فضل سے مراد جو ہے تجارت کے ذریعے روزگار حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے روزگار، تجارت کے ذریعے روزگار حاصل کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ تجربہ ہے کہ جمعے کے بعد جو کاروبار کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، 70 گنا برکت ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اگر تم جو ہے دنیاوی کام کر رہے ہو تو دنیاوی کام میں بھی اللہ سے غافل نہ رہو، بلکہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب تم تجارت دیکھو، أَوْ لَهْوًا، یا کھیل کود دیکھو، نہیں، جب تم دیکھتے ہو تجارت کو یا کھیل کود کو، انفضوا إِلَيْهَا، تم اس کی طرف لپکتے ہو، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو جو ہے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قُلْ، کہہ دیجئے، مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہ کی کھیل کود سے، وَمِنَ التِّجَارَةِ، تجارت سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو جب تجارتی قافلے کا اعلان ہوا تو تقریباً سب ہی چلے گئے، کہ اس وجہ سے چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں نہ ملے، اور یہ سمجھتے ہوئے چلے گئے کہ شاید خطبہ زیادہ ضروری، نماز تو پڑھ لی ہے اب خطبہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز جس طرح نماز ضروری ہے، خطبہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
بلکہ خطبہ سن کر جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ رزق تو اللہ دینے والا ہے اور رزق تمہیں مل کر رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ 12 آدمی باقی رہ گئے تھے، 12 کے سوا جو ہے سب چلے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سب چلے جاتے، کوئی بھی باقی نہ بچتا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا اور یہ عذاب سب کو ختم کر کے رکھ دیتا۔ جی أعوذ بالله من الشيطان